حدود اللہ کے نفاذ میں رکاوٹ ڈالنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ حدود اللہ تعالیٰ نے بہت سارے گناہ ہیں، ان کی حدود سیٹ کی ہیں، خود اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہیں۔ جسے چوری کوئی کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کاٹ دو، کوئی زنا کرتا ہے تو اسے کوڑے لگاؤ۔ جو بھی اللہ تعالیٰ نے حدود بتائی ہیں اس میں رکاوٹ ڈالنا کبیرہ گناہ ہے۔ حدود اللہ کے نفاذ میں رکاوٹ ڈالنے والے پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سارے اہل ایمان کی لعنت ہے۔ حدود اللہ کے نفاذ میں رکاوٹ ڈالنے پر فرض یا نفل عبادات قبول نہیں ہوتی۔ پھر اگر یہ کوئی ایسا کام کر رہا ہے اور ساتھ میں فرض نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، ساری عبادتیں بھی کر رہا ہے، نفل عبادتیں بھی کر رہا ہے، تو ایسی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہنگامے میں مارا جائے یا تیروں اور کوڑوں کی مار سے مارا جائے، خواہ پتھر سے یا کوڑے سے یا لاٹھی سے مارا جائے، تو اس کی دیت قتل خطا کی دیت ہوگی، اور جو قصدن یعنی جان بوجھ کر مارا جائے وہ اس میں قصاص لازم ہوگا، اور جو قصاص کو روکے اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے، اس کا کوئی فرض یا نفل قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ یعنی ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قصاص سمجھا رہے تھے اور قتل خطا سمجھا رہے تھے، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی اس طرح سے اگر اس کو روکے گا، یعنی یہ جو قصاص ہے، جو اللہ نے حدود، ہر چیز کی اللہ نے حدود سیٹ کی ہیں، اس کو کوئی روکے گا یعنی اس کو پورا نہیں کرنے دے گا، تو اس پر اللہ کی، فرشتوں کی، سب لوگوں کی لعنت ہوگی اور اس کی فرض اور نفل عبادتیں قبول نہیں کی جائیں گی۔ حدود اللہ کے نفاذ میں رکاوٹ ڈالنے والی قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سے روایت ہے کہ قریش مکہ کو اس مخزومی عورت کے بارے میں فکر لاحق ہوئی جس نے عہد نبوی میں فتح مکہ کے موقع پر چوری کی تھی۔ اب ایک قبیلہ تھا مخزوم، بنو مخزوم کا، اس کی ایک عورت تھی، اس نے فتح مکہ کے وقت چوری کی تھی۔ تو اب اسلام میں تو اس چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، تو جو قریش تھے ان کو اس کے بارے میں بہت زیادہ فکر ہوئی، کیونکہ یہ بہت بڑے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ بنو مخزوم جو تھا سب سے اعلیٰ قبیلہ مانا جاتا تھا قریش کا۔ قریش مکہ نے کہا، اس بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سفارش کر سکتا ہے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کروا دیتے ہیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کو سزا نہ دیں۔ لوگوں نے کہا، اسامہ بن زید کے علاوہ اور اتنی جرت کون کر سکتا ہے؟ اسامہ بن زید جو تھے وہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کرتے تھے، تو سب نے سوچا کہ اسامہ بن زید کو بھیجتے ہیں سفارش کروانے کے لیے۔ اسامہ بن زید سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت کرتے ہیں تو وہ بول سکتے ہیں ان کے سامنے، ورنہ تو کسی کی جرت نہیں ہوگی۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ چہیتا ہے، انہیں سب کو پتہ تھا کہ اسامہ بن زید جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ چہیتے تھے، جیسے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتے تھے، ویسے ہی اسامہ بن زید بھی تھے۔ وہ عورت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائی گئی اور اسامہ بن زید نے اسے سزا نہ دینے کی سفارش کی۔ اب ان کو سکھا کے بھیجا تھا کہ اس طرح سے سفارش کرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے کی وجہ سے لال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غصے میں آتے تھے تو آپ کا چہرہ لال ہو جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم اللہ کی حدود میں سے ایک حد نافذ نہ کرنے کی سفارش کر رہے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غضبناک ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنی ذات کے لیے نہیں غضبناک ہوتے تھے، لیکن جہاں اللہ اور دین کی بات آتی تھی تو وہاں آپ کا غصہ سب دیکھتے تھے، آپ کتنے غصے میں آ جاتے تھے۔ اسامہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے اللہ سے معافی طلب فرمائیے۔ یعنی وہ فوراً ڈر گئے، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فوراً ڈر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے، کہ ہاں وہ سمجھ گئے کہ ان سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے۔
انہوں نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اللہ سے میرے لیے معافی کی درخواست کیجیے، یعنی اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ پھر جب شام کا وقت ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا۔ خطبہ یعنی ایڈریس کرتے ہیں پوری گیدرنگ کو ایک ساتھ کھڑے ہو کر، اسپیچ جو ہوتی ہے اسے خطبہ کہا جاتا ہے، اور اس میں نصیحتیں کی جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی شان ثنا بیان فرمائی، نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان فرمائی۔ پھر ارشاد فرمایا، تم سے پہلے لوگ اسی بات کی وجہ سے تباہ ہوئے کہ جب ان میں کوئی عزت دار آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور جب کوئی کمزور چوری کرتا تو اس پر حد نافذ کرتے۔ یعنی انصاف کرنا چاہیے انسان کو، ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی عزت دار ہے، بڑے قبیلے کا ہے تو اسے چھوڑ دو، جو غریب ہے تو اسے سزا دو، ایسا نہیں ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے ہر جگہ۔ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر فاطمہ رضی اللہ عنہ بنت محمد، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا کہا، اس عورت کا نام بھی فاطمہ تھا، تو آپ نے اپنی بیٹی کے بارے میں کہا کہ اگر میری بیٹی یعنی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دوں گا، یعنی میں اس کے ساتھ بھی یہی سلوک کروں گا جو اس عورت کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ حدود اللہ کے نفاذ میں رکاوٹ ڈالنے والا اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے، کیونکہ یہ ہمارا جو اسلام ہے وہ ہم نے نہیں کچھ کیا ہے، مطلب سارے جتنے بھی اسلامک لاز ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے خود بتائے قرآن مجید میں، ہر چیز بتا دی ہے کہ ایسے کرنا ہے، ڈوز ڈونٹ سب بتا دیے ہیں، یہ نہیں کرنا ہے، ایسا کرنا ہے۔ تو ہم اپنے مرضی سے نہیں کچھ چینج کر سکتے، نہ ہی ہم کسی کو رعایت دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کے سامنے پھر اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہونا ہوتا ہے، تو ایسا کوئی بھی نہیں کر سکتا اور کرنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ جو کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس شخص نے اللہ کی حدود میں سے کسی حد یعنی پنشمنٹ کو روکنے کی سفارش کی، اس نے اللہ سے دشمنی کی، اور جس نے جانتے بوجھتے باطل کی حمایت کی، یعنی باطل جو تھا جھوٹ، اس کی حمایت یعنی اس کی مدد کرنا، وہ مسلسل اللہ کے غصے میں رہتا ہے یہاں تک کہ وہ باطل کی حمایت سے الگ ہو جائے، یعنی توبہ کر لے۔ اور جس نے کسی مومن کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی جو اس میں نہیں تھی، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی میل کچیل اور کیچڑ میں ٹھہرائے گا، الا یہ کہ وہ توبہ کر لے، یعنی اگر وہ توبہ کر لے گا تو بچ جائے گا، ورنہ تو اس کے لیے جہنم ہوگی۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔